نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73 یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کریں. جہاد فرمائیں کافروں اور منافقوں پر. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کریں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی وہ بری جگہ ہے پلٹنے کی. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ماننا پڑے گا کہ اس کا اخلاق سے تعلق ہے. اگر کوئی منافقوں پر اور کافروں پر سختی کو بد اخلاقی سمجھتا ہے یا منافقوں اور کافروں سے جہاد کرنے کو بد اخلاقی سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے یہ سمجھنے سے گویا کہ یہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا منکر ہو گیا. کیونکہ پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ حکم ہے کافروں منافقوں سے جہاد کریں. تو جو جہاد کا انکار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا انکار کرے اور کہے دشمنان اسلام جتنا بھی نقصان پہنچائیں، کشمیر میں جتنا بھی ظلم کریں، فلسطین میں ہمارے بچوں کے گلے کاٹیں، لیکن ہمیں تو بس نرمی کا حکم ہے، میں جہاد کو نہیں مانتا. اگر وہ اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح نماز کا انکار کرنا کفر ہے، جہاد کا انکار کرنا بھی کفر ہے. جس طرح نماز فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے. لیکن جس طرح نماز میں اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا
تو بیٹھ کے پڑھنا فرض ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھنا فرض ہے۔ تو اسی طرح جہاد کا معاملہ ہے کہ جو جتنی طاقت رکھتا ہے اتنی طاقت کے مطابق دین کا تحفظ اس پر ضروری ہے، دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق۔ اور جسے دن رات اپنے بچوں کی پرواہ ہو، کاروبار کی پرواہ ہو، اپنے بچوں کے فیوچر کی پرواہ ہو، لیکن دین کی پرواہ ہی نہ ہو، اور جو اللہ نے اسے طاقتیں دی ہیں وہ ان طاقتوں کو دین کے لیے استعمال نہ کرے، تو یقیناً ایک بہت بڑے فریضے سے وہ دور ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم مسلمان سائنسدانوں کو لے لیں۔ مسلمان جو سائنسدان ہے وہ طاقت رکھتا ہے سائنسی میدان میں دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کرے۔ آج کل دشمنان اسلام اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت پر، اور وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہن ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ لوگ جو آزادانہ سوچتے ہیں وہ آزادانہ نہ سوچیں، بلکہ ہم کمپیوٹر سے جو فیڈنگ کریں وہ ان کے دماغ میں بیٹھے۔ اس پر باقاعدہ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی تو طاقت نہیں کہ ان تجربات کا ہم رد کر سکیں، لیکن جو پوری دنیا میں اسلامک سائنٹسٹ ہیں، اب اگر یہ غفلت کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں مقابلہ نہیں کرتے تو جہاد سے روگردانی کا گناہ ہوگا۔ دیکھیں، جب امریکہ نے ایٹمی حملہ کیا، فرانس، برطانیہ، اسرائیل اور روس اور چائنا جب ایٹمی طاقت بن گئے اور انڈیا بھی ایٹمی طاقت بن گیا، تو اب ہمارے سائنسدانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کریں۔ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دیگر سائنسدان سوتے رہتے تو پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بنتا۔ تو یہ ان کا ایٹم بم بنانا یہ بھی جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے۔ جو تیر مجاہد نے دشمن پر چلایا وہ مجاہد بھی جنت میں جائے گا، مجاہد کو جس نے تیر دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس نے تیر بنایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اب دیکھیں ہمارے سائنسدانوں نے جو بم ایجاد کیے، جو ایٹمی طاقت حاصل کی، جو ہتھیار بنائے، اور مقصد یہ ہے کہ دشمنان اسلام کا مقابلہ ہو، تو یہ بنانا بھی جہاد ہے۔ ہمارے یہاں مسجد کے اندر لنگر تقسیم ہوتا ہے، تو ہم لنگر میں کیا بانٹتے ہیں؟ شیرنی بانٹتے ہیں، پیکٹس بانٹتے ہیں، لیکن ابو داؤد شریف کتاب الجہاد میں ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ہتھیاروں کا لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں ہتھیاروں کا لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ ایک صحابی کئی تیر بنا کے لائے اور پھر وہ مسجد نبوی شریف میں لوگوں کو تیر بانٹ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام تلواریں بناتے، تیر بناتے، نیزے تیار کرتے، اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھ لیتے، باقی مجاہدین میں تقسیم کرتے۔ تو ہتھیار بنانا بھی جہاد ہے، ہتھیار کو تقسیم کرنا بھی جہاد ہے، اور ان ہتھیار کو دشمنان اسلام کے خلاف استعمال کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو اس مثال سے میں نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ ہم اگر یہ تصور کر لیں کہ میں کشمیر میں جا کر انڈین فورسز سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو چلو میری جہاد کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ سوچ غلط ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر جہاد دوسری نوعیت کا فرض تھا، ہم پر دوسری نوعیت کا جہاد فرض ہے۔ اس جہاد کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اور ہماری اولاد، ہمارے بچے سب پہلے دین کے قریب ہوں، اور ہمارے کاروبار، ہمارے بال بچوں اور ان کے فیوچر سے زیادہ ہمیں اسلام کی فکر پیدا ہو۔ ہم دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ڈالر کے ریٹ یہاں پہنچ گئے، اب کاروباری کیفیت یہاں جا رہی ہے،
آگے جا کر میری دکان میں یہ نقصان ہو سکتا ہے، چلو میں اس کا انتظام کر لوں۔ لیکن یہ ہمیں کیوں نہیں معلوم کہ دجالی قوتیں کیا کر رہی ہیں اور ہمیں ان کے مقابلے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو ان کا مقابلہ کرنا آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ میں نے کافی اس پر مطالعہ کیا، تو جو دجالی قوتیں ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے مسلمان کا قرآن و حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے کانٹیکٹ ختم کر دیں۔ اس کانٹیکٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری اولاد کا ہم سے کانٹیکٹ ختم کیا سب سے پہلے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ختم کیا؟ وہ ایسے ختم کیا کہ ہمیں بھی موبائل میں لگایا، بچوں کو بھی موبائل میں لگایا۔ اب نہ دادا دادی نہ نانا نانی کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو صحابہ کرام سے دین پہنچا تھا وہ سینہ بسینہ منتقل کیا جا رہا تھا، یعنی دادا دادی نانا نانی اور والدین کے ذریعے ہماری اولاد صحابہ اور اہل بیت کے کانٹیکٹ میں تھیں، بیچ میں انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا، اس کنیکشن کو انہوں نے توڑ دیا۔ آج جو نئے بچے ہیں، جو نئی جنریشن ہے، ان کو وہ ماحول نہیں ملا کہ جب بچے فارغ ہوتے تھے اور وہ دادی کے گرد جمع ہو جاتے تو پھر دادی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتی، انبیاء کے واقعات سناتی، جہاد کے واقعات سناتی۔ پھر بچے کہتے کہ خالد بن ولید کون ہیں، تو وہ خالد بن ولید کے واقعات سناتی، وہ غوث اعظم کی محبت پیدا کرتے۔ ایک بھائی ملے، انہوں نے کہا مجھے کسی مولوی نے غوث اعظم کی محبت نہیں دی، غوث اعظم کی محبت میں بیانات تو میں نے بہت سنے ہیں، لیکن جب میں 4-5 سال کے تھا تو میرے والد نے میرے دل میں غوث اعظم کی محبت ڈالی ہے۔ یہ جو اصل تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملا صحابہ اور اہل بیت کو، اہل بیت سے اولیاء، یہ جو نسلوں سے فیض آ رہا تھا انہوں نے یہاں ہمیں ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پاس اپنا موبائل ہے، اپنا ٹی وی ہے، اپنی ٹی وی کی اسکرین ہے، ماں باپ کے لیے اپنی ہے، دادا دادی کے لیے اپنی ہے، سب موبائل میں اور ٹی وی میں لگے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود آپس میں کوئی وہ رابطہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کنیکشن کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا، اور پہلے اپنے سینے میں یہ ساری چیزیں منتقل کرنی ہوں گی، اور پھر یہ فیض اپنی اولاد اور نسلوں کو منتقل کرنا ہوگا۔ یہ سب سے پہلی ہماری جہاد کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں کسی کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی ہو، لیکن اگر جذبہ جہاد نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا، اور کچھ بھی نہ ہو، صرف وہ 313 ہوں، 1000 کے مقابلے میں صرف 8 تلواریں ہوں، اور ایمان کی طاقت ہو، جذبہ جہاد ہو، تو بدر کے مقام پر 5000 فرشتے ان کی مدد کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ جہاد، الجہاد الجہاد۔ آپ دیکھیں آج جو پاکستان کی حالت ہے آج سے کچھ عرصے پہلے نہیں تھی۔ میں بات کر رہا ہوں 1980 کی۔ 1980 میں تحریک نظام مصطفیٰ اپنے عروج پر تھی، اور ایک بچہ مجاہدانہ ذہن رکھتا تھا۔ نہ اتنا ٹی وی عام تھا، نہ وی سی آر اتنا عام تھا، اور نہ ہی موبائل کا کوئی تصور تھا، نہ موبائل میں 800 چینل تھے۔ آج کل کا نوجوان تو موبائل سے ہی فارغ نہیں ہوتا۔ اس وقت پاکستان 8ویں طاقت بن رہا تھا، اور بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اور بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلایا تھا اپنی حکومت میں اور 8ویں طاقت بنانے کے لیے کہا تھا، لیکن 1980 میں امریکہ کو یہ بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارا کونا کونا چھانا، اتنے جاسوس پاکستان میں گھسے، لیکن کوئی یہ معلوم نہیں کر سکا پاکستان کا ایٹم بم کہاں بن رہا ہے۔ اسرائیل نے
ایران کے ایٹم بم کے پورے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا، عراق کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا، لیکن پاکستان میں امریکہ، اسرائیل سب مل کر بھی پاکستان کا ایٹمی پلانٹ نہیں تلاش کر سکے۔ ان کے سیٹلائٹ بھی بڑے مضبوط ہیں، جاسوسی نظام بھی۔ پوری دنیا کی تقریباً 2000 سے زائد خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں ایٹم بم ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن نہیں ڈھونڈ سکیں، اس لیے کہ جو بنا رہے تھے، جو حفاظت کر رہے تھے، وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ جب وہ سچے لوگ تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ آج تک پوری دنیا کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ جب امریکہ، یورپ، دشمنان اسلام پاکستان کے ایٹم بم کے دشمن تھے، تو یہ ایٹم بم بنانے سے روک کیوں نہیں سکے؟ پھر 1988 میں، اور پھر آگے چلیں تو 1998 میں کیسے حالات ہوئے؟ کئی دفعہ ہم پہ حملے کیے گئے، یہاں تک کہ انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ تو اب پوری دنیا کی سیٹلائٹ ہماری طرف تھی کہ پاکستان کس علاقے میں ایٹم بم لے جائے گا اور کہاں ایٹمی دھماکہ کرے گا، اور اوپر سے ہمیں کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر کی آفر، سارے تمہارے قرضے معاف کر دیں گے، جتنا چاہیے لے لو، بس ایٹمی دھماکہ مت کرو، تم اپنے آپ کو یہ کلیئر مت کرو کہ تم ایٹمی طاقت ہو۔ لیکن اس دور میں ہماری جو افواج میں مجاہدین تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ڈالر کس کام کے، جب ہمارے پاس ایٹم بم ہی نہیں ہوگا تو انڈیا تو مار کے ہمیں تباہ کر دے گا، فائدہ کیا اس دولت کا؟ آخرکار پوری دنیا کے میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی پاکستان ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہے۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا، امریکہ کا یہ دعویٰ تھا، برطانیہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کرنے سے پہلے اس کو تباہ کر دیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا اور ایٹمی دھماکہ ہو گیا، اور پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔ پہلے سے تھا، لیکن اب اس نے ڈکلیئر کر دیا میں ایٹمی طاقت ہوں۔ لیکن پھر جب انہوں نے یہ شکست دیکھی تو انہوں نے کہا اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے دل سے جذبہ نکالا جائے۔ پوری دنیا میں انٹرنیٹ جتنا سستا پاکستان میں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ پوری رات، پورے دن 24 گھنٹے آپ فون پہ بات کریں، 7 روپے پیمنٹ کرنے۔ امریکہ میں بھی فون مشکل ہے، مہنگا ہے، لیکن دنیا میں سب سے سستا پاکستان میں فون۔ ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، انٹرنیٹ آپ کا سستے سے سستا اور اچھی سے اچھی کوالٹی۔ اور انٹرنیٹ کے اندر ہمارا پیمرا کا ادارہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ فیس بک پر اگر ایک تصویر آ جائے خادم حسین رضوی کی تو وہ اکاؤنٹ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ ٹی وی پر جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب ریلیاں نکالتے تو جو ریلی دکھائے اس پر 2 لاکھ روپے کا جرمانہ، لیکن بے حیائی، فحاشی، عریانی پر پیمرا خاموش ہے، حکومت پاکستان خاموش ہیں، ہماری ایجنسیاں خاموش ہیں۔ بلکہ کل میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی کہ عالمی بینک نے، ورلڈ بینک نے ہمارا قرضہ ایک وقت میں روکا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ خبر سن کر کہ عالمی بینک نے قرضہ ہمارا اس لیے روکا تھا کہ پشاور میں جو بے حیا قسم کے پوسٹر لگے تھے وہ پوسٹر ہٹا دیے گئے تھے، تو ان کا مطالبہ تھا دوبارہ یہ پوسٹر لگیں گے پھر ہم قرضہ دیں گے۔ یعنی وہ قرضہ ہمیں فری میں نہیں دے رہے، ہمارے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا کہ اس قوم کا مقابلہ نہیں ہے، تو اب کیا کریں، انہیں فحاشی اور عریانی میں لگا دیں اور جذبہ جہاد سے انہیں عاری کر دیں، پھر ہر بندہ بک جائے گا۔ دیکھیں نا، ایٹم بم بنانے والی کتنی بڑی کمیٹی تھی، ہزاروں سائنسدانوں نے کام کیا، ایک سائنسدان بکا نہیں، سب اسلام کے لیے جان کی قربانی دینے والے تھے۔ ان کو کھربوں ڈالر کی پیشکش ہوئی لیکن وہ ٹھکرا دی۔ انہوں نے کہا پاکستانیوں کو لالچی بنائیں، دنیا کا حریص بنائیں، تاکہ ہماری افواج کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں جو غدار ہوں، ہماری حکومت میں بھی ہوں، عوام میں بھی ہوں، تاکہ ان پر حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر دے امیر المجاہدین کو۔
پھر انہوں نے یہ نعرہ قوم کو سکھا دیا، الجہاد 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 الجہاد، اور قوم کو یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ کو یہ حکم ہے، اور حضور کے واسطے سے ہر مومن کو یہ حکم ہے کہ اسلام کی خاطر، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی سرحد پر پہرا دے سکتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، جب پاکستان میں ایٹم بم بنا تو جتنے 10,000 سائنسدان اس کے پورے نظام میں شریک تھے، ہر ایک نے اپنی جانوں کو پیش کیا اور پاکستان کے اس ایٹم بم کا تحفظ کیا۔ یہ بھی جہاد ہے۔ ہماری اپنی طاقت کے مطابق ہمیں دین اسلام کے لیے اٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث، صحابہ اور اہل بیت سے وابستہ خود ہونا ہے، اپنے سینے کو اس نور سے روشن کرنا ہے، اور پھر یہ چیز اپنے بچوں میں منتقل کرنی ہے، تاکہ ہمارا کوئی بھی بچہ کبھی دشمنان اسلام کے ہاتھوں بکے نہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ امیر المجاہدین کے بیانات سنیں۔ اگر بچے یہ بیانات سمجھ سکتے ہیں تو انہیں بھی سنائیں، اور نہیں سمجھ سکتے تو ان سے سن کر وہ واقعات بچوں کو سنائیں۔ بچوں کو کہیں بیٹا ٹی وی بند کرو، موبائل بند کرو، آؤ میرے پاس، آج میں تمہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ تمہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے 10 تلواروں کے ساتھ 12 لاکھ کا مقابلہ کیسے کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں دشمن کے سپہ سالار کے پاس گئے تو آپ سفیر بن کے گئے تھے، 10 افراد ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا آرڈر دیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کیا خطاب فرمایا، اور کس غیبی مدد سے 12 لاکھ کا مقابلہ صرف 10 تلواروں نے کیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اگر روز ہماری پریکٹس ہو جائے تو اس میں اتنی کشش ہے کہ بچہ کہے گا مجھے موبائل سے کیا لینا دینا، مجھے ٹی وی سے کیا لینا دینا۔ میں تو آج سلطان صلاح الدین کا واقعہ سنتا ہوں، بچے سے کہ بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی 10 سال کے تھے، شاہی لائبریری میں لاکھوں کتابوں کے حافظ بن گئے تھے۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے لاکھوں کتابیں کیسے حفظ کیں؟ اور جب نور الدین زنگی کے والد علاء الدین زنگی نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہ بیٹا تمہیں تلوار چلانے نہیں آتی، تم تلوار سیکھو، تو کہا میں سیکھوں گا۔ بادشاہ نے کہا کتنے عرصے میں سیکھ جاؤ گے؟ کہا 1 مہینے میں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر 1 مہینے کے بعد تلوار سیکھنے کے بعد میرا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 مہینے میں تلوار اور گھوڑا چلانے کی پریکٹس اتنی کی کہ بادشاہ کو شکست دی۔ بادشاہ بڑے خوش ہوئے، سینے سے لگایا اور کہا میرا دل کہتا ہے کہ تو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ یہ واقعات ہم اپنے بچوں کو سنائیں۔ کیا رکھا ہے یوٹیوب میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، 14 گھنٹے ہمارے بچے لگے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہیں۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو بھی دودھ پلانے کے لیے کارٹون اور میوزک دکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جو سینہ بسینہ نور پہنچا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے کلپس ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر اپنے گھر والوں کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔